اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے۔ اس سلسلے کی یہ ویڈیو نمبر 8 ہے اور یہ ویڈیو نمبر 7 کے تسلسل میں اس ایک اہم موضوع کا دوسرا حصہ ہے، اور موضوع ہے، وہ موضوع کیا ہے؟ یکساں نصاب، یونیفارم کریکولم۔ اس میں سیاست کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس میں پھر تھل کے بیر کی بات کی گئی ہے۔ بیر، مالٹا اور سیب کا تقابل گویا تحصیل لا حاصل، اور جیسا کہ ویڈیو نمبر 7 میں کہا گیا تھا، جن خاص سالوں کا یہاں حوالہ آئے گا وہ ہے 1959، 1970، 1970، 1973، اور اس کے مقابلہ میں 2018 اور 2021، جن سالوں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یکساں نصاب تیار کیا جا رہا ہے اور اب دعویٰ ہے کہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں فسانہ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے نتائج و عواقب پر بات کریں گے۔ اب ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سوال نمبر 3 کی، اور سوال نمبر 3 یہ تھا کہ کیا ہم نے جو ویڈیو 7 تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ نصاب یکساں کیا ہوتا ہے، نصاب کے کون کون سے اجزاء ہیں، کون کون سے حصے ہیں، اور کیا صرف درسی کتب، ایک جیسی درسی کتب ملک کے تمام اسکولوں میں، بے شک وہ سرکاری بھی ہوں، پرائیویٹ بھی ہوں، مدارس بھی ہوں، سب میں اگر دے دی جائیں تو کیا اس طرح سے یکساں نصاب نافذ ہو جائے گا؟ چلے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم درسی کتب کی فراہمی کو بھی یکساں نصاب مان لیں تو کیا، پھر سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ 72 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، تو کیا واقعی یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ واقعی یہ پہلی یکساں نصاب کی بات، یا اس کے نافذ کرنے کی بات، یا اس کے لیے عملی کوششوں کی بات، کیا یہ پہلی دفعہ کی جا رہی ہے؟ اور یہ نقطہ جو ہے کہ اگر درسی کتب کو ہی یکساں نصاب مان لیا جائے تو پھر ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ملک کے عزیز پاکستان میں یکساں نصاب رائج کرنے کا جو بلند بانگ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا یکساں نصاب کی یہ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے؟ میں یہ واضح کر دوں کہ میرا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا بالکل ہی لگاؤ یا اس جڑاؤ نہیں ہے جس طرح سے کہ عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ میں کسی سیاسی تعصب یا سیاسی باعث کی بنیاد پر یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میں نے پہلی ویڈیو نمبر 7 میں جو اس کا پہلا حصہ تھا، اور نہ ہی موجودہ ویڈیو میں اس بنا پر گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ ذہن نشین رہے کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت سے اس طرح سے تعلق نہیں رکھتا جس طرح سے عام طور پر اس کے کارکن ہوتے ہیں، لہذا میرا تجزیہ نہایت خالصتاً پیشہ ورانہ تجزیہ ہے اور یہ کسی تعصب پر مبنی نہیں۔ سیاسی لحاظ سے دعویٰ تو کر دیا گیا ہے کہ پہلی دفعہ صرف سال 2018 میں قائم ہونے والی حکومت کو یکساں نصاب کا خیال آیا، اور اس کا ایک سیدھا جواب بھی میرے پاس ہے۔
مگر میں اگر سیدھا سیدھا نہیں ہاں میں جواب دے دوں تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ ایک مجذوب کی بڑھ ہے۔ تو اس مجذوب کی بڑھ والے تبصرے سے بچنے کے لیے اور اس کو ایک خالصتاً دلائل پر مبنی جواب بنانے کے لیے مجھے کچھ تھوڑی سی تفسیر بیان کرنے پڑے گی، جس میں میری اپنی ذات کا اور میرے اپنے تجربات کا ذکر بھی ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے تاریخی پس منظر یا پس منظر اور ایسے کاموں میں میری جو عملی شرکت رہی ہے وہ نصاب و نصاب سازی، درسی کتاب اور درسی رہنما اساتذہ، ان کی تصنیف و تالیف، اس کی بنا پر میں کوئی مختصر سا بیانیہ ترتیب دوں جس کی بنا پر میں اس سوال کا جواب دے سکوں کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تاکہ اس جواب میں کوئی شبہ نہ رہے۔ اب میں نے شبہ نہ رہے والا دعویٰ میں نے بھی کر دیا ہے، مگر ضروری نہیں ہے، کیونکہ گو مگو اگر مگر کرنے والے کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے بات ضرور، جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی تو نہیں ماننی ہوتی، وہ پھر اگر مگر گو مگو یہ اور وہ اس قسم کی باتیں باہر نکال کر لے آتے ہیں، ایسے ایسے تبصرے، ایسے ایسے جواب ڈھونڈ لاتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں اور جس بنا کی بات پر کر رہا ہوں، یہ قصہ نصف صدی کا ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نصابی کتابی حلقوں سے واسطہ پڑھنے کی ابتدا 1970 سے ہوتی ہے، 1970۔ جو حوالے میں دینے جا رہا ہوں وہ سب میری اپنی آپ بیتی، جو میں نے ایک کتاب کی شکل میں اور بڑے کوئی فل سائز 650 صفحوں کے قریب ہے، اور اس کا عنوان ہے نگہ بانی ریت کے گھروندوں سے۔ میں ریت کے علاقے رہنے والا ہوں، تھل کا رہنے والا ہوں، تو عنوان بھی اسی تھلوچڑ قسم کا رکھا ہے۔ تو اس تھلوچڑ قسم کے عنوان میں میں نے ان ساری باتوں کا جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں ان میں سے اکثر کا اس میں ذکر موجود ہے۔ یہ جو نیشنل ایجوکیشن کمیشن ہے، یہ دسمبر 1958 میں قائم کیا گیا، اور اس کمیشن کے سربراہ تھے سید محمد شریف، SM شریف، اور اسی بنا پر اس کمیشن کو شریف کمیشن کا نام دیا گیا، اور سرکاری حوالوں میں اور عام طور پر جب بھی کوئی اس کی بات کرتا ہے تو شریف کمیشن کے نام سے اسے یاد کرتا ہے۔ یہ صاحب کون تھے؟ سید محمد شریف، SM شریف۔ SM شریف کا تعلق برٹش انڈیا جو ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے، اس وقت کو سامنے رکھا جائے تو اس وقت یہ صاحب موصوف جو بڑے قابل آدمی تھے، ایک بیرسٹر تھے، اور ان کا تعلق تھا پٹنہ، بہار سے۔ وہ اپنے علاقے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک سرگرم رکن تھے۔ اب اس کمیشن کی، اب بات کو مختصر کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ شریف کمیشن کی نہایت ہی جامع رپورٹ، ایک کمپریہنسو رپورٹ، وہ 1959 میں پیش کی گئی، اور اس کو کہا جاتا ہے شریف کمیشن رپورٹ 1959۔ اور اس وقت میں کہاں تھا؟ اس وقت میں گورنمنٹ ہائی اسکول آدھی وال جھنگ میں 10ویں کلاس کا طالب علم تھا جب یہ رپورٹ پیش کی گئی۔ ظاہر ہے اس وقت شاید کہیں اخبارات میں یقین نہ آیا ہوگا، لیکن ہمیں اس وقت تک اخبار بینی کا اتنا زیادہ شوق نہیں تھا جتنا کہ بعد میں ہوا اور ہونا چاہیے تھا۔ اس رپورٹ میں لازمی پرائمری تک لازمی تعلیم
کا ہدف جو ہے وہ 10 سال رکھا گیا، اور 8 سالوں کی یعنی مڈل اسکول تک کی لازمی تعلیم کا ہدف 15 سال رکھا گیا، کہ یہ تھا ٹارگٹ کہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. پرائمری کمپلسری ایجوکیشن ان 10 years within 10 years and compulsory class 8 education within 15 years. اور اسی رپورٹ میں جس میں یہ لازمی تعلیم کی بات کی گئی تھی اور پہلی دفعہ کی گئی تھی لازمی تعلیم کی، کمپلسری ایجوکیشن کی، تو اسی میں یکساں نصاب کی بھی سفارش کی گئی تھی. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، چونکہ بہت عرصہ پہلے یہ رپورٹ پڑھی تھی، میں اس کے ساتھ ہی مختلف جماعتوں اور مختلف مضامین کے نصاب جو ہیں، کریکلم جو ہیں، وہ بھی تجویز کیے گئے تھے. اور پہلی دفعہ یہاں پر اس رپورٹ میں یکساں نصاب یا یونیفارم کریکلم کی بات کی گئی تھی. ان سفارشات کی روشنی میں نئی درسی کتب لکھنے کا کام بھی شروع کیا گیا، مگر وہ پرائیویٹ لوگ لکھتے تھے اور ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ ان کو منظور کرتا تھا. لیکن بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویسٹ پاکستان، اس وقت چونکہ ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان 2 صوبے تھے، there were only 2 provinces of the country، اور اس میں جو ہے وہ کہ کتابوں کو خود لکھا جائے. چنانچہ 1970، 1971 اور 1972 میں کلاس 6، کلاس 7 اور کلاس 8 کے لیے سائنس اور ریاضی کی نئی درسی کتب لکھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا. تو ان نئی کتب کو پڑھانے کے لیے اور نئے نصاب کے مطابق ان نئی کتب کو پڑھانے کے لیے ظاہر ہے ٹیچرز کو تربیت فراہم کرنا تھی، ٹیچر ٹریننگ کرنا تھی، جس کا اہتمام ویسٹ پاکستان ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر، جسے کہ مرکز توسیع تعلیم کہتے تھے اور وہ لاہور میں واقع تھا، وہاں اس کا انتظام کیا گیا. اب یہ جو 1959 میں 10ویں کلاس میں تھا، اب یہ 1970 میں 6ٹھی کلاس کی ریاضی کی کتاب لکھی گئی، اور میرا تعلق چونکہ میں ریاضی کا طالب علم ہوں، ایک مستقل طالب علم ہوں، اب میں ریاضیات کرنے کے بعد اور بہت سارا ریاضی کے اوپر پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتا ہوں. اب وہ 1959 میں 10ویں میں تھا. جب 1970 آیا تو میری سرکار میں ملازمت کی عمر صرف اور صرف اونلی اینڈ اونلی 1 year، 1 سال تھی. یعنی سرکاری ملازمت میں 1 سال کا تھا. لیکن اس 1 سال کے ہوتے ہوئے بھی مجھے کیا کیا گیا کہ مجھے بھی 1970، 71، 72 میں بطور ماسٹر ٹرینر ریاضی ان جو ساری درسی کتب ہیں ان کی ٹریننگ میں بطور ماسٹر ٹرینر بلایا گیا. اور میں نے ماسٹر ٹرینر کی تربیت حاصل کرنے کے بعد جنگ میں ٹیچرز کو، پرائمری اور مڈل اسکول ٹیچرز، پرائمری اسکول ٹیچرز کو جنگ میں تربیت دی. میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اور میں وہاں پہ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول جھنگ میں اس وقت میں تعینات. اب مرکز نے سارے صوبہ ویسٹ پاکستان سے، جو کہ اس وقت تھا، اساتذہ اور معینین ریاضی کو مدعو کیا ہوا تھا بطور ٹیچر ٹرینر یا بطور لیڈ ٹرینرز، جو ماسٹر ٹرینرز کو بھی ٹریننگ دے رہے تھے. اس طرح مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان سب کے ساتھ علمی تبادلہ خیالات کر سکوں، ان سے سیکھ سکوں. اور پھر کچھ یوں ہوا کہ کچھ لوگوں کی مجھ پر نظر انتخاب ایسے پڑی کہ مجھے 1973 میں اسی مرکز توسیع تعلیم میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ریاضیات تعینات کیا گیا تھا. مگر یہ اس وقت ویسٹ پاکستان مرکز توسیع تعلیم نہیں رہا تھا،
بلکہ ویسٹ پاکستان کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ مرکز جو ہے لاہور میں وحدت کالونی میں واقع اس مرکز کو صرف صوبہ پنجاب کے لیے مختص کر دیا گیا، اور اس ویسٹ پاکستان کے طور پر جب یہ کام کر رہا تھا تو اس کے جو 7 منسلک یا ملحقہ یونٹ تھے کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ان کو الگ حیثیت سے، اپنی الگ حیثیت سے ان صوبوں کے لیے کراچی کوئٹہ میں تھے، اور جو صوبہ سرحد اس وقت کا تھا وہ اس کے لیے ایبٹ آباد میں تھا، وہاں یہ مراکز توسیع تعلیم بنا دیے گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی مرکز تعلیم لاہور کو 1990 کی دہائی میں میری کی گئی کارروائی پر، چونکہ میں اس کا انچارج تھا، تو یہ کارروائی میں نے مکمل کی کہ اس مرکز کو ڈائریکٹوریٹ آف سٹاف ڈیولپمنٹ کا درجہ دلوایا، اور یہ درجہ دلوانے میں ظاہر ہے میری کوششیں اور میرا عملی کام شامل ہے۔ اب ہم اصل موضوع جس پر ہم بات کر رہے تھے اس کی اگر ہم بات کریں تو بات کچھ ایسے ہے کہ 1973 میں جب میں وہاں بلایا گیا تو اس وقت کارل ای بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس کے وزیر تعلیم تھے جناب عبدالحفیظ پیرزادہ، اور پھر ایک اور بیرسٹر تھے ایس ایم شریف، جنہوں نے پہلی دفعہ وہ رپورٹ لکھی، احسان نصاب کی بات کی، اور ایک اور بیرسٹر تھے وزیر تعلیم جو بھٹو کابینہ میں تھے۔ تو انہوں نے پھر ان کے دور میں کیا ہوا، ان کے دور میں یعنی بھٹو دور میں، اور جس کے انچارج وزارت تعلیم کے عبدالپیرزادہ تھے، اسلام آباد وزارت تعلیم میں نصاب ونگ، کریکولم ونگ بنائی گئی، اور اسی کے متبادل صوبوں میں کریکولم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کام کیا گیا، جنہیں CRDCs کہا گیا۔ تو اس طرح سے شریف کمیشن 1959 کی رپورٹ کے بعد یہ نہ صرف یکساں نصاب کے عمل کو آگے بڑھانے بلکہ خود نصاب اور درسی کتب کو بہتر بنانے کی طرف بہت بڑے اور نہایت اہم اقدامات تھے، اور تقریباً یہ انہی کا تسلسل اب تک جو ہے وہ جاری ہے، جس کا دعویٰ چاہے کوئی بھی کرتا پڑے۔ جب میں نے مرکز توسیع تعلیم پنجاب لاہور میں اپنے فرائض سر انجام دینے کا آغاز کیا تو پرائمری کے لیے نئی درسی کتب لکھی جا رہی تھیں۔ اب ان نئی درسی کتب کی تصنیف و تعلیم میں مجھے بھی شامل کر دیا گیا۔ میرا نصاب سازی، درسی کتب کی تصنیف و تالیف اور اس سے منسلکہ لوازمات، اساتذہ اور ماہرین کی تربیت میں کردار روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا، فزوں سے فزوں تر ہوتا چلا گیا، اور یوں کہ صرف صوبہ پنجاب تک محدود نہ رہا بلکہ اس کا پھیلاؤ قومی سطح تک جا پہنچا، اور 4 صوبوں میں مختلف کلاسز کی لکھے جانے والی ریاضی کی کتب کی جو ریویو کمیٹی تھی، نظر ثانی کمیٹی تھی، جو کہ کریکولم ونگ تشکیل دیتا تھا، میں اس کا ایک ممبر ہوا کرتا تھا، جو کہ نہ صرف صوبہ پنجاب بلکہ دیگر جتنے بھی صوبے درسی کتب لکھتے تھے ریاضی کی خاص طور پر، ان کی نظر ثانی میں میرا ایک کردار ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب یہ ایک اب اس کا جو بھی آپ مہم کہیں یا جو بھی اس کو الفاظ کا نام دیں، تو اس دور میں جب یہ ہوا کہ درسی کتب اور ان سب چیزوں کو اسلامائز کرنا ہے، اسلام کے مطابق ان کو کرنا ہے، تو لہٰذا اس نقطۂ نظر سے نظر ثانی کی جائے، تو میرے پاس جو کتب بھیجی گئیں وہ صوبہ سرحد جو اب صوبہ خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، وہ اس کی کتب میرے پاس نظر ثانی کے لیے بھیجی گئی۔ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یونیسکو کی سپورٹ سے منصوبے مختلف چل رہے تھے، جن میں ایک عنصر اور ایک اہم عنصر تھا
انٹیگریٹڈ کریکولم کا، مربوط نصاب کا، اس کی تشکیل اور اس کے مطابق درسی کتب کی تصنیف و تعلیم۔ یہ کام 1990 سے 1994 تک جاری رہا، اور 1995 کے بعد میں 1995 میں بلکہ اللہ کے حکم سے میں ورلڈ بینک میں چلا گیا، اور بہرحال اس سے ایک سال پہلے یہ کام مکمل ہو جاتا۔ یہ کیا تھی، یہ کام کیا تھا؟ درسی کتب لکھنے میں پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر پرائمری کی درسی کتب میں پرائمری اسکول کے اساتذہ کو شامل کیا گیا اور بطور مصنف شامل کیا گیا، ورنہ پہلے یہی سمجھا جاتا تھا، اور اب بھی تقریباً یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہائی اسکول کا ٹیچر ہے یا کالج یا یونیورسٹی کا پروفیسر ہے تو پھر تو کیا بات ہے، اور بس وہ سب کام کر سکتے ہیں، بلکہ کالج اور یونیورسٹی کا پروفیسر تو سبھی کام کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، ہر کثیرہ بہر کار ساختن۔ ہاں، میں یہ بات مانتا ہوں اور یہ بات درست ہے کہ کئی لوگ کئی متنوع کام کر سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر یہ بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خاص کام کے لیے خاص تربیت، خاص ماحول، خاص مواقع کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کو میسر آ جاتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار یقیناً لے آتا ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اب سال 2000 کے بعد طلباء کا قومی سطح پر جائزہ لینے کا ایک نظام مرتب کر کے نافذ کرنے کی کوشش کی گئی وزارت تعلیم حکومت پاکستان کی طرف سے، اور اس کا عنوان تھا ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروجیکٹ، جس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس میں نیشنل اسیسمنٹ یعنی قومی جائزہ کا ایک پروگرام بھی ترتیب دیا جانا ہے، جس کا نام تھا نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم، یا مختصراً نیس اس کا نام رکھا گیا۔ اور اس میں جو ہے وہ اس نظام کے تحت کلاس 4 اور کلاس 8 یعنی چوتھی اور 8ویں جماعت کی سطح کے اردو، معاشرتی علوم، ریاضی اور سائنس کے نصاب کی کلیدی مہارتوں یعنی کی سکلز کا سائنسی طریقے سے ملک کے ہر حصہ سے منتخب شدہ یعنی سلیکٹڈ اسکولوں میں جائزہ لے کر قومی سطح پر اس کی ایک رپورٹ مرتب کرنا تھی۔ اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جائزہ کی بنیاد پر جو رپورٹ، جائزہ کا جب تجزیہ کر کے جو رپورٹ مرتب کی جاتی ہے اس کو ایویلیویشن کہتے ہیں، تو وہ ایویلیویشن رپورٹ بھی آخر میں تیار کرنا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ایجوکیشن سٹینڈرڈز، وہ تعلیمی معیارات جو ملکی اسکولوں میں تعلیم کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، وہ کہاں تک اچیو ہو رہے ہیں، کہاں تک ان کا حصول ہو رہا ہے۔ اس طرح 4 صوبوں اور آزاد جموں اور کشمیر، گلگت بلتستان سب میں الگ الگ یونٹ قائم کیے، جہاں CRDC تھے وہاں CRDCs میں، جہاں مثلا گلگت بلتستان میں CRDC نہیں تھا تو وہاں سے ایک محکمہ تعلیم میں ہی الگ یونٹ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا۔ ان تمام اکائیوں میں سامان جیسے کہ کمپیوٹرز، پرنٹرز اور دیگر سہولیات کے ساتھ وہاں کے ماہرین کی ملکی اور غیر ملکی سطح پر تربیت بھی کروائی گئی کہ جائزے کیسے تیار کیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کیسے پریپیئر ہوتے ہیں، اور ایویلیویشن کیسے کنڈکٹ کی جاتی ہے، ایویلیویشن رپورٹ کیسے لکھی جاتی ہے۔ اور اس تربیت کا اہتمام الحمدللہ میں نے ہی کیا۔ اور کیوں میں نے کیا؟ کیونکہ اس وقت جب یہ پروگرام چل رہا تھا، جو تشکیل دیا جا رہا تھا، تو ورلڈ بینک کی طرف سے میں اس کا ٹاسک ٹیم لیڈر تھا، یعنی نیس کا ٹاسک ٹیم لیڈر مجھے بنایا گیا تھا۔ برطانیہ کی DFID نے اس منصوبے جسے کہ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، DFID، اس نے اس منصوبے کے لیے گرانٹ کی شکل میں معاونت فراہم کی تھی۔ حکومت پنجاب نے
اب حکومت پنجاب ظاہر ہے اچھی بات ہے، انفرادیت قائم رکھنا اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن سوچ سمجھ کر۔ یہاں حکومت پنجاب نے سیمپل سروے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ سارے صوبوں میں 5ویں اور 8ویں 5th and 8th لیولز پر سارے طلباء کا سارے صوبوں میں ایک ہی جیسے پرچے بنا کر امتحان لیا جائے گا۔ سیمپل سروے کے مخالفین عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک چاولوں کی پوری دیگ کھا نہ لی جائے تو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ چاولوں کا ذائقہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر جسم کا سارا خون نچوڑ کر اس سارے خون کو ٹیسٹ نہ کر لیا جائے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ خون میں کس قسم کے اجزاء جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب یہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود ہی اس کا فیصلہ کیجیے۔ تو پنجاب نے اس کے لیے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن یعنی جسے پیک کہتے ہیں یا PEC وہ قائم کیا، لاکھ سمجھایا، مگر پنجاب کی بیوروکریسی نے نہ مانا کہ اس طرح سے سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے امتحانات کا، اور خاص طور پہ پرائمری اور مڈل کے لیول پر ہر کلاسز میں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اب وہی پیک آہستہ آہستہ اپنا بستر بوریا غور کر رہا اور اس عمل سے دو چار ہے، بلکہ تقریباً یہ بستر بوریا جو ہے وہ سمیٹ چکا ہے۔ اب جو یہ سارا پس منظر جس میں نے اپنی باتیں بکیم اپنی باتیں کرنا کو بعض اوقات اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن بعض اوقات اپنی بات کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں اپنے حوالہ اس لیے ضروری تھا تاکہ جب میں بات کروں تو یہ معلوم ہو کہ میں کسی خلا میں تجزیہ نہیں کر رہا، کسی خلا میں اس کا نتیجہ نہیں نکال رہا۔ تو اس تاریخی تناظر میں یہ بات درست نہیں ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کی حد تک تو بالکل ہی درست نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ اسکولوں اور اسلامی مدارس کے لیے بھی یہ کوشش پہلی دفعہ نہیں کی جا رہی، چونکہ اس کے لیے پہلے مختلف شکلوں میں مختلف حکومتوں کے ادوار میں مختلف سیاسی حکومتوں کے ادوار میں مختلف کوششیں کی گئی ہیں جو ان کا تسلسل البتہ جاری ہے، موجودہ حکومت میں بھی جاری ہے۔ تو جہاں تک یکساں نصاب کا تعلق ہے، اب 1959 کا، اور تو اس کا آئیڈیا دینا یا اسے رائج کرنے کی سفارش کرنا تو یہ 60 سال پہلے کی بات ہے۔ نصف صدی کا قصہ ہے 2-4 برس کی، یہ قصہ نصف صدی کا ہے 2-4 برس کی بات نہیں، میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا۔ اب جس کے لیے سب سے بڑی کوشش جنرل ایوب کے دور سے تھوڑا سا پہلے یعنی 1958 میں شروع ہوئی اور 1959 میں 1959 میں اس کی رپورٹ آ گئی، اور دوسری بڑی کوشش جو بڑے پیمانے پر تھی جس کا تسلسل کسی نہ کسی شکل میں اب بھی جاری ہے، وہ 1973 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں شروع ہوئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر آ گئی 18ویں آئینی ترمیم 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور میں چونکہ لا کا طالب علم بھی ہوں اور ایک لحاظ سے آج کل وکالت کے پیشے سے بھی منسلک ہوں، تو میں بھی تھوڑا سا لا کو بھی سمجھتا ہوں۔ پھر اس میں کیا ہوا؟ وہ جو نیس نام کی ایک چیز قائم کی گئی تھی، نیشنل ایجوکیشن سسٹم جو وزارت تعلیم میں قائم کیا گیا تھا، وہاں کیا ہو گیا؟ اس کو خزاں کے تھپیڑے یوں لے کر چلے گئے کہ اسے نیست و نابود کر دیا۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ ہونے اور نہ ہونے کی۔ اگر اس کے ساتھ جو ہے اس وقت وزارت تعلیم کی کمٹمنٹ ہوتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی یہ واویلا کرتا کہ خدا را اس نظام کو جس پر کہ بہت خرچہ کیا گیا ہے،
ان میٹر اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ دونوں شکلوں میں اس کو خدا کے لیے مٹیریل اور ہیومن ڈیولپمنٹ کی وہ ساری کوششیں ختم نہ کی جائیں۔ یہ اسی طرح کے نظام جسے کہ میں نے پہلا کہہ چکا ہوں کہ اسسمنٹ ایویلویشن ہمیشہ ہر نظام کا ایسا ہوتا ہے۔ جہاں نیشنل کریکولم نہیں بھی ہے وہاں بھی کئی، جیسا کہ میں نے نیوزی لینڈ کی یا نیدرلینڈ کی مثال دی، تو وہاں بھی نیشنل ٹیسٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، تاکہ ملکی لیول پر، قومی سطح پر یہ معلوم کیا جا سکے کہ ہمارا لیول جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اور میں وسوخ طور سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں سب سے بڑی جو مسئلہ جو ہے وہ اس کا سربراہ کا ہے۔ سربراہ تھے رضا رضبانی، اور گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے۔ تو اب انہوں نے سب نے یہ نہیں کیا کہ کوئی میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، کہ میرا اندازہ ہے کہ جو صحت ہے، تعلیم ہے یا دوسرے شعبے ہیں پیشہ ورانہ، ان کے ماہرین کو اور صحیح ماہرین کو جو محب وطن بھی ہوں، جو قابل بھی ہوں، تو ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کیا گیا، اور تعلیم و صحت کے تمام اختیارات صوبوں کو دے دینا دوسرا بڑا غلط فیصلہ تھا۔ کسی نے نیز کو نہ کی بات کی، نہ اس کی کوئی آواز اٹھائی۔